السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتا ہوں کہ سب خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، زندگی میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو چلے جاتے ہیں مگر ان کی یادیں کبھی نہیں جاتی۔ یہ کہانی ہے ایک ایسے دادا ابو کی جو اپنا آخری وعدہ پورا نہیں کر سکے۔ ایک شہر میں ایک چھوٹی سی فیملی رہتی تھی، 3 بہنیں، ایک چھوٹا بھائی اور ایک بڑا بھائی جو کچھ دنوں سے گاؤں گیا ہوا تھا۔ امی اور ابو اور گاؤں میں دادا ابو اور دادی اماں رہتے تھے۔ دادا ابو کا شہر آنا سب کے لیے ایک سپنا تھا۔ ہر فون پہ وہ کہتے تھے کہ بس کچھ دنوں کی بات ہے، پھر ملنے آؤں گا، ورنہ تم لوگ گاؤں ضرور آنا۔ لیکن کسی نے سوچا نہیں تھا کہ یہ الفاظ آخری بار کہہ رہے ہیں۔ رات کے 1 بجے سب لوگ سو رہے تھے، اچانک ابو کا فون بجتا ہے۔ انہوں نے کال اٹھایا اور دوسری طرف سے بڑے بھائی کی رونے کی آواز آئی۔ دادا ابو کی طبیعت بہت خراب ہے، جلدی آئیں۔ اور پھر کچھ لمحوں میں وہ آواز سنائی دی جو دل چیر کر رکھ دیتی، اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ گھر میں ایک دم سناٹا چھا گیا۔ امی نے سر پکڑ لیا، بہنیں رونے لگی، چھوٹا بھائی چپ چاپ دیوار سے لگ گیا۔ ابو نے اسی وقت طے کیا کہ ہم گاؤں جا رہے ہیں۔ ابو، امی اور 2 بہنیں جلدی جلدی تیار ہوئے۔ رات کے اندھیرے میں صرف ایک چھوٹی سی موٹر سائیکل پر وہ چاروں گاؤں کی طرف نکل پڑتے ہیں۔ چھوٹی بہن اور چھوٹا بھائی گھر میں اکیلے رہتے ہیں، بالکل خاموش، سوچ میں ڈوبے ہوئے۔ امی کے جاتے ہی کچھ دیر بعد امی نے شہر ہی میں اپنے بھائی کو فون کیا کہ بھائی، بچے اکیلے ہیں، دادا ابو کا آخری دیدار کروانا چاہتی ہوں، ذرا انہیں لے آؤ۔ ماموں نے ایک لفظ بھی نہیں پوچھا، بس یہی کہا، بس ابھی پہنچتا ہوں۔ تھوڑی دیر بعد رات کے 3 بجے کا وقت تھا۔ چھوٹی بہن، چھوٹا بھائی اور ماموں نکل پڑتے ہیں گاؤں کی طرف۔ رات کا اندھیرا تھا، ہوا بہت زیادہ تیز تھی اور ٹھنڈ بھی بہت زیادہ تھی۔ نہ کوئی رکشہ ملا، نہ کوئی گاڑی اور نہ ہی کوئی موٹر سائیکل دکھا، مگر دور سے ایک چھوٹی سی روشنی دکھائی دی۔ وہ ایک رکشہ تھا۔ ماموں نے ہاتھ ہلایا، رکشہ رک گیا۔ تینوں اس میں بیٹھ گئے۔ دلوں میں صرف ایک ہی جذبہ تھا، دادا ابو کا آخری دیدار کرنا ہے۔ گاؤں پہنچتے ہی ہر طرف اداسی تھی، لوگ رو رہے تھے، کوئی سر پکڑ کر بیٹھا ہوا تھا، کوئی آنکھوں کو پونچھ رہا تھا۔ گھر کا ماحول ناقابل بیاں تھا۔ بڑا بھائی جو سب سے پہلے گاؤں میں تھا، چارپائی کے پاس چپ بیٹھا ہوا تھا اور آنکھوں سے آنسوؤں کا سلسلہ رک ہی نہیں رہا تھا۔ چھوٹا بھائی آگے بڑھا، دادا ابو کی چارپائی کے پاس جا کر صرف اتنا کہہ پایا، دادا ابو، آپ تو کہتے تھے میں شہر آؤں گا، لیکن آپ تو اللہ کے پاس چلے گئے۔ چھوٹا بھائی چارپائی کے پاس دادا ابو کو دیکھتے ہوئے نیچے بیٹھ گیا اور رو دیا۔ کبھی کبھی وقت ہم سے ایسے لوگ چھین لیتا ہے جنہوں نے پوری زندگی ہمارا ساتھ دیا ہوتا ہے۔ زندگی بیزی ہو سکتی ہے، لیکن رشتوں کے لیے وقت نکالنا ضروری ہے۔ دادا ابو چلے گئے، لیکن ان کی مسکراہٹ، ان کا پیار اور ان کا ادھورا وعدہ ہمیشہ یاد رہے گا۔ آج جو رشتے آپ کے پاس ہیں ان کی قدر کریے، کیا پتہ کل پچھتانا پڑے۔ دوستو، اگر آپ کو میری یہ کہانی اچھی لگی تو اس ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور پریس کریں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔